السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہر خوبی کا مالک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، اور تمام قسم کے اور ہمہ جہتی اور ہمیشہ کے لیے تمام درود و سلام علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بناتہ و ذریاتہ اجمعین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اخلاص نیت، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعمال کرنا، ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں رب تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ایسے ہی سورہ الماعون آیت نمبر 4 سے 6 میں ارشاد فرمایا، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ایسے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوا کرتے ہیں۔ تفسیر کشف الرحمن میں اس موقع پر درج ہے، نماز سے غافل ہونے میں قضا کر کے پڑھنا یا بے دھیانی سے پڑھنا یا کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا سب شامل ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3999۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات کی وجہ سے رونا آ رہا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جنگ کی دعوت دی، اور بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو نیک ہوں، متقی ہوں اور ایسے چھپے ہوئے ہوں کہ جب موجود نہ ہوں تو ان کو تلاش کیا جائے، اور اگر موجود ہوں تو نہ انہیں بلایا جائے اور نہ انہیں پہچانا جائے۔ ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہیں، وہ فتنوں کی کالی آندھیوں سے دل کی روشنی کی وجہ سے اپنے دین کو بچاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 126 پر حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ اعمال کیے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شریک بنا لیا۔ اس حالت میں یہ اعمال اللہ رب العزت کے لیے نہیں رہتے بلکہ ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور ان کا کرنے والا بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ہمارے ہر کام کی وجہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا بن جائے، کیونکہ جو اعمال دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں اور ان پر کوئی اجر و انعام نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں پکڑ کا ذریعہ اور سبب ہیں اور عذاب کی طرف دھکیلنے والے ہیں۔ لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنی زندگی باقی ہے اس میں جو عمل خیر بھی کیا جائے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے ہی جذبے سے کیا جائے، اور اس میں ریاکاری، دکھاوا یا شہرت کسی فاسد چیز کو بھی جگہ نہ دی جائے، اور گزشتہ زندگی کے اعمال پر اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کیا جائے، اور اگر کبھی یہ دل میں خیال آئے کہ واہ واہ وہ میں نے کیسا عمل کیا تھا، تو اس پر استغفار کیا جائے کہ بعض اوقات انسان
اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعمال کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کی نیت بدلتی ہے، اس میں اپنی شہرت یا بڑاپن یا دکھلاوا مقصود ہو جائے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ تو گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعمال کرنے والا اور اللہ رب العزت کی رضا کو پھیلانے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں محض اس کی رضا کے لیے کریں اور اس میں ریاکاری، دکھاوا، شہرت کی کوئی بھی فاسد مقصد نہ رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔